بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں رک کے میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ صدیوں سے یہ بات معروف ہے، کچھ لوگ اس انداز سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس انداز سے پڑھتے ہیں۔ دلائل کی روشنی میں مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ صحیح کیا ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ رات کا قیام 11 رکعت ہونا چاہیے۔ یہ موقف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا، اور حدیث ابھی آپ نے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہ تو رمضان میں پڑھتے اور نہ ہی رمضان کے سوا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ اتنا خوبصورت ان کو پڑھتے، اتنا لمبا پڑھتے کہ اس کے بارے میں آپ کچھ نہ پوچھیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وتر کے سوا 20 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اور تمیم داری کو اس بات پہ مقرر کیا کہ وہ لوگوں کو تراویح پڑھائیں اور 21 رکعتیں پڑھائیں، وَيَقْرَؤُونَ بِالْمِئِينَ، اور 200 آیتوں والی صورتیں وہ پڑھتے، وَيَنْصَرِفُونَ عِنْدَ فُرُوعِ الْفَجْرِ، اور فجر سے کچھ دیر پہلے ہی وہ فارغ ہوتے۔ سائب بن یزید کی روایت 3 راویوں سے ہے، اس میں حارث بن عبد الرحمن کا ایک طریق ہے اور وہ روایت موضوعاً گھڑت ہے۔ یزید بن خصیفہ ایک دوسرے راوی ہیں، ان کی روایت سے جو روایت آئی ہے وہ روایت شاذ ہے۔ محمد بن یوسف نے تیسرا طریق ہے، اس روایت کو بیان کیا ہے، اور یہ روایت بھی ضعیف اور منکر ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اس سے تمیم داری کو مقرر کیا تھا کہ تم بقیہ مسلمانوں کو یہ رات کی نماز پڑھاؤ، ان کو 8 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا، اور موطا امام مالک کی روایت 304 نمبر بتاتی ہے کہ انہوں نے 8 رکعتیں اور 11 رکعتیں ہی پڑھائی تھی۔ تیسرا موقف ایسے لوگوں کا ہے جیسا کہ امام مالک کا قول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 11 اور 21 کی بجائے آپ 39 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ داؤد بن قیس کی روایت، وہ کہتے ہیں ادرکت الناس بالمدینہ فی زمن عمر بن عبد العزیز وابان بن عثمان یصلون 36 ویوترون ب3۔ ہم نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کا زمانہ پایا، اور اس وقت 36 رکعتیں پڑھی جاتی اور 3 رکعتیں وہ بطور وتر پڑھا کرتے۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ 40 رکعتیں یا اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ حسن بن عبید اللہ کہتے ہیں کان عبد الرحمن بن الاسود یصلی بنا فی رمضان 40 رکعہ ویوتر ب7۔ عبد الرحمن بن اسود 40 رکعتیں ہمیں رمضان میں پڑھاتے اور 7 وتر پڑھا کرتے، اور وتر چونکہ آپ 1 3 5 7 9 11 تک پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات کو اتنی وقتیں پڑھتے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان اقوال کو پیش کرنے کے بعد ان کا ایک موقف ہے کہ اگر آپ نے سب سے افضل طریقہ، سب سے خوبصورت طریقہ اختیار کرنا ہے تو وہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اتنی گنجائش موجود ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، اگر آپ رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جمع کیسے وہ کرتے ہیں؟ اگر کسی نے لمبا قیام کرنا ہے، خوبصورت قیام کرنا ہے، تو اس کے لیے تو وہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ 11 رکعتیں پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی لمبا قیام کرنے کا متحمل نہیں ہے، وہ چھوٹا قیام کرنا چاہتا ہے، تو پھر اسے رکعتوں کی تعداد بڑھا دینی چاہیے
تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ وہ کتنی ہونی چاہیے؟ وہ مطلق روایت کے الفاظ ہیں، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے، آپ کو جتنی اللہ ہمت دے اس کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ دلائل اور یہ قوائل آپ کے سامنے کیوں پیش کیے گئے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس صحیح بخاری کی روایت موجود ہے، لیکن اگر کوئی 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے اور زیادہ پڑھتا ہے تو آپ اس پہ انکار نہ کیجیے، صرف انکار اس پہ کیجیے جو ایسے عمل کو امت پہ پابند کرتا ہے جو حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ثابت کیا نہیں ہے؟ کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ ہم 20 رکعتیں پڑھیں گے۔ آپ سے ثابت صحیح بخاری میں ہے تو وہ 11 رکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کہہ بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، عمل کر بھی سکتے ہیں، لیکن مطلق طور پہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے آپ جتنی بھی رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ أشهد أن لا